بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے صلاۃ التسبیح ادا کرنے کا طریقہ، یا شب برات پہ زیادہ تر یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں شب برات میں نماز پڑھنا، جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کا طریقہ، اسے یہ بھی کہتے ہیں، لیکن صلاۃ التسبیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو تعلیم دی تھی کہ چچا ہو سکے تو اسے روزانہ پڑھو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں نہیں تو سال میں نہیں تو زندگی میں ایک بار کم از کم ضرور پڑھو۔ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نماز بالکل آسان ہے، آپ اسے الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اگر پڑھی جا رہی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اجتماعی اور انفرادی میں فرق اتنا ہے کہ نیت میں بس یہ الفاظ ادا کرنے ہوں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اور جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھنی، بس ان کے پیچھے آپ خاموش رہیں گے۔ باقی جو تسبیحات جہاں پڑھی جاتی ہے، رکوع کی، قومے کی، سجدے کی، یا اسی طرح یہ تیسرا کلمہ جو پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جتنی مرتبہ جہاں پڑھا جاتا ہے آپ نے پڑھنا ہوگا، بس یہ فرق ہے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے الگ سے پڑھنے کا طریقہ کار بیان کر دیتا ہوں تاکہ بعض لوگ اپنے گھروں میں الگ سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ کیسے پڑھیں گے۔ اس طرح پڑھیں گے، دیکھیں، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ زبان سے اس طرح کے لیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھ لینے کے بعد آپ یہ کلمہ پڑھیں گے یا یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، سورت ملا لینے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ آپ پڑھ لینے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، سبحان ربی، 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد تسبیح الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع سے اٹھیں گے، قومہ کہتے ہیں، یہاں پر سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، تینوں درست ہیں۔ کچھ بھی آپ پڑھ کر آپ سیدھے کھڑے ہوئے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لینے کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے تو یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہی تسبیح آپ 10 بار پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے 1 رکعت مکمل کر لی۔ اس 1 رکعت میں آپ نے قرات سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، قرات کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، یعنی آپ نے قیام میں 25 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، ان سب میں آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، تو ٹوٹل آپ نے 1 رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو یہی تسبیح آپ 15 مرتبہ پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، سورت ملا لینے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح قومہ یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ کھڑے ہوں گے تو 10 مرتبہ یہاں یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دوسرا سجدے
سجدے میں جائیں گے آپ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اب 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینے کے بعد سجدے سے جب سر اٹھا کر آپ بیٹھیں گے تو اب یہاں التحیات پڑھیں، آپ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، رب اجعلنی بھی پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھ لینے کے بعد 15 مرتبہ یہی تسبیح آپ پڑھیں گے، تیسرا کلمہ جو ہم بار بار بتا رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ، پھر سورت ملائیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح پڑھیں گے اور 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر آپ رکوع سے سیدھا کھڑے ہوں گے، اسے قومہ کہتے ہیں، یہاں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر آپ پہلے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سجدے سے آپ سر اٹھا کر بیٹھیں گے، 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، پھر یہی کلمہ یہی تسبیح 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے، پھر چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، جب چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع میں آپ جائیں گے تو رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد یہی تسبیح آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع سے آپ سیدھا کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر 10 مرتبہ یہاں یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر آپ پہلے سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اور اس کے بعد یہی تسبیح آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، سجدے سے آپ سر اٹھا کر بیٹھیں گے، 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے کی آپ تسبیح پڑھیں گے اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ جب کر لیا آپ نے، سجدے سے سر اٹھا کر آپ بیٹھیں گے تو التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، رب اجعلنی پڑھیں گے اور سیدھی طرف سلام پھیریں گے اور الٹی طرف آپ سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح آپ نے ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی اور 75 کو 4 سے ضرب دیں تو حاصل ضرب آتا ہے 300، یعنی اس صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتوں میں آپ نے اس تسبیح کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم نے زیادہ پڑھ لی کم پڑھ لی، تو ایسا نہ کریں، زیادہ اور کم کا چکر نہ کریں، بس احتیاط سے اس کو یاد کریں۔ اچھا اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی اس کو یاد کیسے رکھیں گے، تو علماء نے یہ طریقہ بیان کیا کہ جو آپ کی انگلیاں ان پر آپ زور دیں کہ 1 مرتبہ پڑھ لیا تو 1 مرتبہ اس طرح 2، تیسری کو زور دیں، چوتھی پر زور دیں، 5ویں پر، اس طرح آپ کو یاد رہے گا کیونکہ آپ تسبیح لے کر تو نماز میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ پھر اسی طرح اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی بھر آپ نہیں بھولیں گے۔ پہلی اور تیسری رکعت میں آپ دیکھیں ثنا پڑھیں گے اور ثنا پڑھ لینے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے اور 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسری اور چوتھی رکعت میں آپ جب کھڑے ہوں گے تو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے اور 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ یعنی آسان لفظوں میں قراءت میں یعنی قیام میں آپ 25 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اور کس طرح قراءت سے پہلے 15 مرتبہ، قراءت کے بعد 10 مرتبہ، اور اس قیام کے علاوہ جتنے بھی رکن ہیں، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ، سب میں آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ جو آپ دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ کریں گے اس میں یہ تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، قاعدہ اخیرہ میں بھی یہ تسبیح نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس طرح یہ آپ نے 300 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ صلاۃ التسبیح کہتے ہیں اس نماز کو، بہت سارے لوگ شب برات کی نماز بھی کہتے ہیں یا اسی طرح 27ویں شب کی نماز، تو بہرحال اس کا نام صلاۃ التسبیح ہے۔ بالکل آسان سا طریقہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی ہو تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر میرا نمبر ہے اس پر واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا کہ اس میں آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں کیا نہیں، یعنی جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے امام کے ساتھ اور علیحدگی کا بھی فرق بیان کر دیا کہ امام کے پیچھے بس آپ نے قراءت نہیں کرنی، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، سورت نہیں ملائیں گے۔ جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، آپ نے خاموشی سے کھڑے رہنا اور اسے سننا ہے۔ باقی جو تسبیحات آپ نے جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں آپ پڑھیں گے، اور نیت میں یعنی کہ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو بس اس چیز کا اضافہ کرنا ہے پیچھے اس امام کے، اور امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو بس نارمل آپ نیت باندھیں گے۔ خاتون بھی پڑھ سکتی ہیں گھر میں اس طرح، جینٹس بھی اس طرح گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل ایزی اور آسان طریقہ یہ ہم نے صلاۃ التسبیح کا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یقیناً آپ کو بالکل آسان انداز میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ پریشان ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، تو آپ ڈسکرپشن میں جلدی سے جائیے، واٹس ایپ پر آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، فٹافٹ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔